نماز کی اصل روح یہ ہے کہ اول سے آخر تک اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کیا جائے. نماز کو حضور قلب کے ساتھ، بندے کا دل جو ہے نا وہ حاضر ہو پھر نماز ادا کرے. اور نماز سے اصل مقصود وہ یاد الہی ہے، وہ رب کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کی عظمت اور ہیبت کو اپنے جسم پر، اپنے ظاہر پر، اپنے باطن پر طاری کرنا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے واقعی الصلاۃ للذکری، تو نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے ذکر دے واسطے نا تو نماز ادا کر. اب دیکھیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے ایسے نمازی ہیں جن کو نماز سے رنج اور مشقت کے سوا کچھ نصیب ہی نہیں ہوتا. یا رسول اللہ، بندہ نماز بھی ادا کرے اور اس سے جو ہے رنج اور مشقت کے سوا کچھ نصیب ہی نہ ہو، تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ریزن بیان کیا، سبب بیان کیا کہ اس لیے کہ بندے کا بدن جو ہے نا فقط وہ تو نماز ادا کر رہا ہے، جسم کا ڈھانچہ جو ہے وہ تو نماز ادا کر رہا ہے، لیکن جو اس کا دل ہے نا وہ رب سے غافل ہے. جو اصل مقصود تھا، جو اصل چیز تھی، اس سے تو بندے کا دل غافل ہے. تو اس لیے سوائے اس بندے کو رنج اور مشقت کے کچھ حاصل ہی نہیں ہوا. یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ ایڈ کرتا چلو. پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے ایسے نمازی بھی ہیں جن کو نماز سے ہے نا چھٹا حصہ یا 10واں حصہ دیا جاتا ہے. یا رسول اللہ، چھٹا اور 10واں حصہ کیا ہے؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ سے سماعت کیجئے گا. حضور فرماتے ہیں کہ جس قدر حضور قلب کے ساتھ وہ نماز ادا کرتا ہے نا رب اتنا ثواب دے دیتا ہے. اور دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے واضح یہ ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ اس نماز کی طرف نظر ہی نہیں فرماتا. یا رسول اللہ، کون سی نماز، کس نماز کی طرف رب تعالیٰ نظر نہیں فرماتا؟ حالانکہ اللہ تو فرماتا ہے واقعی الصلاۃ للذکری، تو نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے. یا رسول اللہ، وہ کون سی نماز ہے، وہ کیسی نماز ہے کہ جس کی طرف رب نظر نہیں فرماتا؟ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز جو حضور قلب کے ساتھ ادا نہ کی جائے. تو معلوم ہوا کہ جو حضور قلب کے ساتھ جس میں بندے کا دل حاضر نہیں نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول نہیں فرمائے گا. اور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تو نماز ادا کر ایسے جیسے تو کسی کو رخصت کرتا ہے. فرمایا کہ نماز ایسے ادا کرو جیسے تم کسی کو رخصت کرتے ہو. مطلب کیا کہ اپنی خودی، اپنی خواہش کو اور ما سوا اللہ کے ہر اس چیز کو دور کر دو جو تمہیں رب سے غافل کر دے، جو تمہیں رب کے ذکر سے غافل کر دے نا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس چیز کو اپنے سے دور کر دو، پھر تم نماز ادا کرو. پھر جب تم نماز ادا کرو گے نا، پھر رب تعالیٰ تمہارے لیے رستے کشادہ کرے گا. وہ نماز تمہارے لیے نور بنے گی. وہ نماز جو ہے تمہیں مشکلات سے، پریشانیوں سے، غموں سے، مصیبتوں سے نجات دلائے گی. پھر وہ نماز تمہیں بے حیائی سے روک دے گی. اب دیکھیں ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب میں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں مصروف ہوتے تھے نا، باتیں کرتے تھے، آپ فرماتی ہیں جیسے ہی نماز کا وقت آتا تھا حضور نہ مجھے پہچانتے تھے نہ میں حضور کو پہچانتی تھی. کہا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا نہ تو حضور مجھے پہچانتے تھے اور نہ ہی میں حضور کو پہچانتی تھی. معبود برحق کی عظمت اور ہیبت ہمارے ظاہر اور باطن پر طاری ہو جایا کرتی تھی. بلکہ اللہ کے خلیل جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز ادا کرتے تھے نا،
تو 2 میل سے ان کے دل کی آواز سنائی دیتی تھی، ان کے دل کا جو جوش تھا نا وہ سنائی دیتا تھا۔ اور میرے اور تیرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرتے تھے نا، حضور جب نماز ادا کرتے تھے، فرمایا کہ جیسے پانی سے بھری تانبے کی دیگ آگ کے اوپر جوش کھاتی ہے نا، آواز آتی ہے اس پانی کی ابلنے کی، فرمایا کہ حضور کے دل سے ایسے آواز آتی تھی۔ حضور کا دل جو ہے ایسے جوش مارتا تھا، ایسے جوش کھاتا تھا۔ اور بلکہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا قصد کرتے تھے تو آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جایا کرتی تھی، آپ کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو جایا کرتا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ وہ امانت اٹھانے کا وقت قریب آیا جس کو 7 آسمانوں نے اور زمینوں نے نہ اٹھایا۔ فرمایا کہ اصل چیز جو ہے نا، تمہاری نماز تب قبول کی جائے گی جب تم خشوع اور حضور قلب کے ساتھ ادا کرو گی۔ رب کی عظمت اور حیبت تمہارے دل پر جب طاری ہوگی نا، پھر وہ نماز قبول کی جائے گی۔